بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ درود پاک روحانی دعا ہے جو انسان کا باطن بہترین کرتی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیمبو کا عرق لگا کر سو جائیں، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ روزانہ اسبگول کا چھلکا کھانے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں لگے گی۔ خالی پیٹ روزانہ نہانے سے کبھی آپ کے قریب بڑھاپا نہیں آ سکتا۔ کچا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے۔ ٹھنڈے تیز پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے، دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے، آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توڑیاں 1 کپ لیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے اوپر کی سطح پر کاٹ لیں، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور یہ جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں، ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں، ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، وہ روزانہ کھجوریں کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو، جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے کے لیے 4 غذائیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹ اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن 1 دانہ کھجور کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہو یا یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کرو، یاد آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہے، رات کو جامن کا پتا آنکھ پر رکھو، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب و طریقے سے کھاتا ہے، وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں، وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، جھڑیاں نہیں آتی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پی لینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد 1 تسبیح روزانہ یا ودود و یا سلام و پڑھ لیں، گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ جامن کو نمک لگا کر کھانے سے موشن جیسی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جانے کی صورت میں لیمبو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور کھانے سے بلغم ختم ہوتا ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوج آ جائے، آپ کو مثانے کی کمزوری ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں، زندگی بھر چہرہ صاف رہے گا۔ گھر میں صبح صبح پرندوں کی آواز آنا گھر میں برکت ہونے کی نشانی ہے، اس سے رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوتی۔ سورج مکھی کے پھول کا تیل آنکھوں میں لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس نہیں ہوگی۔ شام کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ ہوا گیس کی شکایت ہو تو پیدل چلنے سے کمی دور ہو جاتی ہے۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، شوگر کبھی نہیں ہوگی۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں، کیلا دہی کے ساتھ کھا لیں۔ شوگر کے مریض کچی بھنڈی کو پانی میں ڈبو کر اس کا پانی پی لیں۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ کریلے کی سبزی نہ کھائے بلکہ دہی ڈال کر استعمال کرے۔
دودھ میں پودینہ ڈال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ لسی میں گاجر ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سفید زیرہ بھون کر کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بڑھاپا آنے لگے تو ناشپاتی کا جوس نکال کر پینا شروع کر دیں۔ شام کے وقت میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ شام کو کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ شام کو چاول کھانے سے بھی چربی بڑھ جاتی ہے۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنی ہے، 3 قطرے زیتون کے تیل ناف میں ٹپکا لیں۔ آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی سب سے بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شعاعیں ہیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو یا کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے 3 قطرے نیم گرم کر کے ڈال لیں۔ 90 سال کی عمر میں بھی کان فٹ رہیں گے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے ڈال کر نہانے سے جسم کی خارش ختم ہو جائے گی۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھانے سے لکوریا جیسی بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر گلا بیٹھ جائے گڑ والے چاول کھا لیں۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت ملتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگائیں، دانت سفید ہو جائیں گے۔ کھجور کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے بدن کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کدو استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے، گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ انار کے چھلکے کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ 1 کھانے کا چمچ نیم گرم شہد لیں، اس میں 1/4 چمچ پسی ہوئی دال چینی کا پاؤڈر مکس کر لیں۔ روزانہ دن میں 2 مرتبہ لیں، اس سے پرانی بلغم ختم ہو جائے گا اور ٹھنڈ بھی دور ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کچھ دنوں میں چہرہ پتلا اور فریش دکھائی دینے لگتا ہے۔ سونف یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے مفید ہے اور یہ افسردگی کو بھی دور کرتی ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو، صبح کو اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ مغرب کے بعد انسانی جسم آرام مانگتا ہے۔ رات کے وقت فاسٹ فوڈ کھانے سے بآسانی طور پر ہضم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ چائے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں، سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر چہرہ دھو لیں، ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیمبو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے پایا کہ اللہ کافی ہے۔ جو بندہ تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں برداشت کرتا، وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ بینگن کا تیل استعمال کر کے آپ بال کالے کر سکتے ہیں۔ صرف چند دن مسلسل استعمال سے رزلٹ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جاتا ہے، وہ کبھی مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کی مصیبت میں کمی آنے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے۔ صادق اصل میں وہی ہوتا ہے، جب بھی اس کو دیکھو ویسا ہی لگے گا جیسا اس کے بارے میں سنا ہوا ہے۔ ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھاتے ہی 3 دن میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ وہ بیلو کا پھل ہے جو صحراؤں میں اگتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جوانی میں آدھا کھاؤ آدھا بچاؤ کہ جوانی کے وقت جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، زیادہ دولت کا لالچ نہ کرو، زندگی اور صحت تھوڑی سی آمدنی پر بھی قائم رہ سکتی ہے۔ بدن کی ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ 1 کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ کے ساتھ پی لیا کرو۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو یا بہرا پن ہو، 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کان میں ڈال لو۔ جو بندہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اس کی خواہشات اس کے قابو میں رہتی ہیں۔ جس خواہش کو قابو میں ہوں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق والے اور میٹھا بولنے والے خود بخود محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے بادلوں کی چھاؤ آنی جانی ہے۔ حق تعالیٰ اپنی محبت کی دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جیسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ، وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کرے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے کو الرجی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک ڈال کر نہا لینے سے خارش کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر پریشانی کے اسباب موجود ہوں تو خوش رہنے کے وجوہات بھی تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیجیے، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم ملتے ہیں۔ تم اللہ سے دعا مانگو، اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی گئی دعا، غفلت اور لہولہان میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔